الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. باد توحید کی متوالوں، قرآن کریم کی فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسن کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، مرنے کے بعد گھر والے، محلے والے سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ اتنی بآواز بلند سے درود پڑھ کر یہ ثابت کریں کہ ہمیں پوری تقریریں سن کر اپنے سینے کو مدینہ بنانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ ذہن بنا لیں اور میرے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. مردوں کی آواز اور بھی بلند ہونی چاہیے. ہمارا یہ درود تدمرم سے ہوتے ہوئے مدینہ جا رہا ہے. اب اس وقت مدینے سے، بغداد سے یہاں تک اب کنیکشن لگا ہے روحانی. غوث پاک بھی دیکھ رہے ہیں، غوث پاک کے نانا بھی دیکھ رہے ہیں. آہستہ سے درود پڑے تو کام نہیں چلے گا. درودوں کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مدینے میں یوں پہنچانا، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے صدقے میں ملا ہے، ماں، باپ، بیوی، بچے، دنیا، دولت سب آپ کے صدقے میں ملا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، مگر درود پاک غوث پاک کی 11ویں کی شب میں بیٹھ کر ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرے سے قبول کر لیں. اگر نبی درود قبول کرے کنفرم ہے جنت میں 100% جائیں. تو اس انداز سے میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں. عورتیں آہستہ سے پڑھیں، مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے درمیان میں رونق اسٹیج حضرت علامہ سید شاہ نذیر صاحب قبلہ قادری چشتی درمیان میں موجود ہیں، اور رونق اسٹیج علماء اکرام، ناطقہ حضرات، حفاظ اکرام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
الله وبركاته. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آج رات اللہ ہمیں بستر پر نہیں سلایا، بیڈ پہ نہیں سلایا، ہوٹلوں میں نہیں بٹھایا، آٹوں میں نہیں بٹھایا، چھتوں پر نہیں سلایا، آج غوث کے ذکر کی محفل میں بٹھایا ہے۔ آج ہم محبوب سبحانی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، غوث اعظم کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، غوث السمدانی کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، میں نے آپ کو درود و سلام پڑھایا ہے، مجھ سے پیشتر نعت خان نے بھی آپ کو درود پڑھایا، اس سے پیشتر والے نعت خان نوجوان نے بھی اپنی جوانی کی آواز کو آپ کے سامنے پیش کر کے وہ مدینے والے کی محبت کا جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ اب مجھ سے وہ بھی درود و سلام کے نغمے اور ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مدینہ پہنچا رہے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ ہمارے نبی پر درود صرف انسانی نہیں بلکہ نبی پر درود پتھر بھی پڑھتے ہیں، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ ایک سفر کے لیے نکلے تھے۔ دوران سفر وہ جنگل کا سفر تھا، پیدل سفر تھا، چلتے چلاتے پہنچے۔ ایک مقام پر جانے کے بعد ناشتے کی حاجت ہوئی، یعنی ناشتہ کرنے کی حاجت ہوئی۔ صحابہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے اپنے ٹفنوں کو کھولا تو سارے صحابہ کے پاس روٹیاں تو ہے مگر سالن نہیں ہے۔ اب خالی روٹی سے کیسے کھائیں؟ سالن نہ ہونے کی وجہ سے تشویش میں تھے۔ اچانک وہیں پر ایک شہد کی مکھی آتی ہے، آ کر میرے نبی سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس جنگل بیابان میں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، آپ کے جانثار صحابہ کے پاس روٹیاں تو ہے مگر سالن نہیں ہے، مگر ہم نے شہد کا چمٹا جمایا ہے، کسی صحابی کو بھیج کر شہد منگوا لیجئے، یہ مکھی بات کر رہی ہے، ہمارے نبی سے مکھی بات کر رہی ہے۔ آقا کریم نے مکھی کی بات کو سننے کے بعد حضرت علی سے کہتے ہیں، اے علی تم جاؤ اس کے ساتھ شہد لے کر آنا۔ مولا علی پہنچتے ہیں، شہد کے چتے سے شہد نکالتے ہیں اور سارا شہد لا کر آقا کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے آقا پورے صحابہ میں شہد کو تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ مکھی آئی، اللہ کے نبی سے گفتگو کرتی ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں، اے مکھی یہ بتا تو صحیح، تو شہد کیسے بناتی ہے، تیرے اندر مٹھاس کیسے آتی ہے؟ وہ مکھی کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنو، یہ وہ مکھی ہے پیر میں آ جائے تو مر جاتی ہے، ہاتھ سے مارے تو مر جاتی ہے، مگر وہ مکھی ہو کر اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہے۔ یہاں پتہ یہ چلا اللہ نے ہمارے نبی کو، ہمارے آقا محمد پیغمبر کو اتنی طاقت دیا ہے، وہ مکھیوں کی بات بھی سنتے ہیں، وہ مکھی جو بولتی ہے وہ بھی میرے نبی سنتے ہیں، ان کی بھاشا بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو شہد کیسے لگاتی ہے؟ وہ مکھی نے کہا یا رسول اللہ، ہم جنگلی درختوں کا کڑوا پن چوس لیتے ہیں، ان کے پتوں کا کڑوا پن چوس لیتے ہیں، پھولوں کا کڑوا پن چوس لیتے ہیں اور سارے درختوں کا کڑوا پن چوسنے کے بعد ہم اپنے گھونسلے کی طرف، اپنے چھتے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پڑھتے ہی جاتے ہیں، اللہ اس درود کے صدقے میں ہمارے کڑوے پن کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے، تب جا کر شہد بن جاتا ہے، تب جا کر شہد بن جاتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ آج جو شہد دنیا بھر میں استعمال کیا جا رہا ہے یہ کس کی دین ہے؟ یہ آمینہ کے لال کی دین ہے، مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنے کی دین ہے، یہ انہیں کی برکت سے شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جو شخص شہد کا استعمال کرتا ہے صحت بھی اچھی رہتی ہے، آدمی بھی چست و چالاک رہتا ہے، کیونکہ مکھی جو شہد جماتی ہے وہ درود پڑھتے ہوئے شہد جماتی ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی ایک آپ کو سید صاحب کا بھی بیان سننا ہے، ایسا سسترے تو نہیں چلتا ہے، ذرا زور سے بولو۔ ایک بار سبحان اللہ بولے تو آپ کے نامہ اعمال کے جو پلڑے میں احد پہاڑ کے وزن کے برابر ثواب رکھا جائے گا۔ اور محبت سے بولو، یہ جو زور زور سے سبحان اللہ بولتے ہیں نا، سال میں ایک بار تمہارے گھر کو آنے کا موقع ملتا ہے۔ کتنے بار آتے ہیں؟
سال میں ایک بار آتے ہیں، اور سال میں ایک بار آنے کے بعد بھی ہم آپ کو ہر سال یہی سمجھاتے ہیں، حالانکہ مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں سبحان اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہمارا جوش جب تک بولتے نہیں جوش آتا نہیں، ہمیشہ یہ جوش باقی رکھو، اسرائیل نقشے سے بھی نکل جائے گا۔ یہ جوش نہیں رہنے سے آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج ہمارے دلوں میں جو دین کا جذبہ، نیکی کرنے کا جذبہ، نماز پڑھنے کا جذبہ، غوث کو چاہنے کا جذبہ، غریب نواز پر مر مٹنے کا جذبہ، ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ، بیوی سے اچھا سلوک کرنے کا جذبہ، پڑوسی سے اچھا رہنے کا جذبہ، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب یہ ختم ہوگا تو بھی یاد رکھنا، ہم پر ظالم لوگ آئیں گے، ہم پر ظلم کیا جائے گا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، ہم روئیں گے، ہماری فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ ایک مدت تم لوگوں، اگر آج سچی توبہ کر کے روز کے دیوانے بن کر فجر کی نماز کو اٹھو اور سب سجدے میں چلے جاؤ، انشاءاللہ ابھی سجدے سے سر بھی نہیں اٹھا، اللہ ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے، ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یہ آج کی محفل میں آنے کے بعد یہ سبق لے کر جانا، عورتیں گھر میں نماز پڑھے، مرد مسجد میں فجر کی نماز ادا کرے۔ یہ محفل معمولی نہیں ہے، اس محفل میں آنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس محفل میں آنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صرف اللہ کا نام لینے سے درد اور چیڑ، غصہ شیطان کو چاہتا ہے، انسان کو نہیں، اللہ کا نام لینے سے۔ اب اگر کوئی اللہ کا نام لے رہا تو سمجھو اس کے اندر سے شیطان نکل گیا، اب جو نہیں لے رہا سمجھو اس کے اندر گھس کو بیٹھ گیا ہو۔ اب بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ کس کی تعریف ہے؟ جو رب تمہارے منہ میں زبان دیا نا، گونگا نہیں بنایا، بولنے والا بنایا، اس اللہ کی تعریف ہے۔ جب تو کرتا ہے نا، اللہ تیری زبان میں برکت دیتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہا نا، آنکھ میں برکت دیتا ہے، کانوں سے سن رہے تو کان میں برکت آتی ہے۔ اس طرح اللہ ہر جسم کے ہر حصے میں برکت عطا کر دیتا ہے، صحت ملتی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانے، یہاں آئے ہو کچھ پانے کے لیے، یہاں سے کچھ پیغام لے کر جاؤ، صرف کرامتیں سن کر، صرف غوث اعظم کی خدمت سن کر جانا نہیں، اپنی زندگی کو بدل دینا، اپنی لائف کو بدل دینا۔ ہم آج تک جو بھی غلط کام کرتے آئے، اب توبہ کر لینا، اب گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت آ گیا۔ اس لیے زمین پر جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں، زمین پر جب نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہے، زمین پر جب بڑوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے، زمین پر جب ظلم زیادہ ہوتا ہے، زمین پر جب پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، زمین پر جب رشتے داروں کے ساتھ رشتے توڑ دیتے ہیں، حال کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج تمام غوث اعظم کے ذکر میں ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا۔ ہم غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم غوث پاک کی محبت میں بکرے کاٹ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم غوث اعظم کی محبت میں پورے رشتے داروں کو دعوت تو کھانے کی دیتے ہیں، کبھی نماز کی دعوت نہیں دیتے، کبھی غوث پاک کی یاد کی محفل کی دعوت نہیں دیتے، کبھی ہم نماز کی طرف نہیں بلاتے، قرآن پڑھنے کی دعوت نہیں دیتے۔ خدا میری بہنوں، اگر تم چاہو تو یاد رکھنا، پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہو، اگر تم چاہو تو سارا گھر جنت بن سکتا ہے۔ اس لیے جب ایک عورت سدھر جاتی ہے تو گھر جنت بنتا ہے، اگر عورت بگڑ جائے تو سارا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو بدلنے کے لیے عورتیں کمر کس لے اور یہ ارادہ کرے، اب میں یہاں سے اٹھنے کے بعد کبھی میں ساس سے جھگڑا نہیں کروں گی، کبھی میں اپنے شوہر کے سامنے ڈیمانڈ نہیں کروں گی، کبھی میں اپنے بھیا کو نہیں ستاؤں گی، کبھی میں اپنی بہن کو نہیں ستاؤں گی۔ یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ اب یہاں سے جانے کے بعد لڑنے کا نام اسلام نہیں ہے، نفرتوں کا نام اسلام نہیں ہے، جھگڑوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ ارے نفرتوں کو مٹاتا ہے محمد کا دین، وہ دین ہے کہ اس نبی کے چاہنے والے جھگڑا مت کرو۔ نبی نے جھگڑوں کو ختم کر کے نفرتوں کو مٹا کر محبت کو پیدا فرما دیا، محبت کو بھائی چارگی کو
حرام کر دیا ہے، اور آج مسلمان ہو کر لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑتی ہے، بہن بھائی سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، بہو ساس کا جھگڑا ہوتا ہے، سسرا بہو سے لڑ رہا ہے۔ الغرض کے کس کس ملک میں جا کر دیکھو آج مسلمانوں کے معاشرے کا حال کیا ہے۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے برداشت کر لو، یہ 2 گھنٹے میں ایک چیز پر بھی اگر آپ عمل کریں تو جلسہ کرانے والے ہمارے مولا بھی جو ہے نا، ان کو بھی اللہ ثواب دے گا، اور چندہ دینے والوں کو بھی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ جو لوگ اس کے لیے چندہ دیے، انہیں تو کچھ دیتے نہیں، مرنے کے بعد اللہ تمہیں دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے چندہ دیے تو تمہارے دھندے بھی اچھے چلتے ہیں، سال بھر تک کوئی جادو کرے تو جادو نہیں چلتا، کوئی اگر سکون عمل کرے تو عمل نہیں چلتا، اس لیے کہ جو 11ویں میں چندہ دیا سال بھر تک غوث پاک اس کے دھندے اور کاروبار پر نظر رکھتے ہیں۔ اور محبت سے بولو، ہم غوث اعظم کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، ہم محبوب سبحانی کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم جس غوث پاک کا ذکر سن رہے ہیں وہ کتنی عظمت والے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کیا ہے؟ آج لوگ سوال کرنے والے کرتے ہیں کیا غوث پاک کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا غوث پاک کا ذکر حدیث میں ہے؟ اتنا نام ان کا کیوں لیا جاتا ہے؟ یا غوث کیوں بولا جاتا ہے؟ آخر غوث پاک کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہو؟ کیا قرآن میں ہے بتاؤ، کیا حدیث میں ہے بتاؤ؟ ان لوگوں کی عقل ماری جا چکی ہے، ان کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے غوث پاک کا ذکر تو خاص کر کے آیا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، غوث پاک کا ذکر تو ہے ہی ہے، قرآن میں آپ کا بھی ہمارا بھی ذکر ہے۔ ارے بولے جی سبحان اللہ۔ آپ کا بھی ذکر ہے قرآن میں، ہمارا بھی ذکر ہے۔ اب غوث پاک تو محبوب سبحانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو سیدھی راہ پر لائے، ایمان کی دولت سے نوازا، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، دیندار بنایا، نفرتوں کو مٹایا، محبتیں دلوں میں پیدا فرمائے میرے نبی نے۔ سب کچھ اللہ کے نبی نے دیا تو صحابہ اکرام نے سوچا نبی نے سب کچھ دیا، ہم کچھ نہیں دیے، ہم بھی کچھ لے جا کر نبی کو دیں گے۔ یہ کچھ درہم دینار جمع کر کے لا رہے تھے، اللہ نے جبریل کے ذریعے وحی کو بھیجا اور میرے رسول کے دربار میں جبریل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، دین کے بدلے میں صحابہ مان دینا چاہتے ہیں، اسلام تم نے دیا، دین تم نے پہنچایا، کلمہ تم نے پڑھایا، اور اس کے بدلے میں مان دینا چاہتے ہیں، اللہ کا یہ پیغام سنا دیجئے صحابہ کو۔ اب میرے نبی خدا کا پیغام صحابہ کو سناتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگوں، اگر تم مجھے دین کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہو تو میں مال لینے نہیں آیا، دولت لینے نہیں آیا، نبی لیتا نہیں، نبی دیا کرتا ہے۔ اللہ نے نبی کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اگر تمہیں کچھ دینا ہے تو میرے خلافدار سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ اللہ کا پیغام نبی کی زبان سے صحابہ سن لیے اور آج کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے گھر والے کون، کن سے محبت کرنا؟ صحابہ پوچھے، اللہ کے نبی نے کہا حسن، حسین، فاطمہ، علی، جو ان سے اور میری آل اور اولاد سے محبت کرا تو گویا وہ جہاں بھی رہ کر مر جائے وہ مومن ہو کر مرے گا۔ بولے زور سے سبحان اللہ۔ اب قرآن میں آیا نہیں آیا؟ کیا آیا؟ اہل بیت سے محبت کرو بول کہا ہے نا، سیدوں سے محبت کرو۔ غوث پاک کس کے گھرانے والے ہیں؟ بولو بھائی، ابا کی طرف سے ان کا شجرہ حسب اور نسب امام حسن کی طرف جاتا، امی کی طرف سے ان کا شجرہ حسب اور نسب امام حسین کی طرف جاتا۔ اس طرح ہمارے غوث پاک حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب انہیں ڈھونڈا قرآن میں غوث پاک کا ذکر ہونا کرتے، غوث پاک کا ذکر آ گیا، اس منظر کو اعلیٰ حضرت اس شعر میں ڈھال کر بتا دیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ
نور کا آج ہم جس غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں یہ ثابت ہوا ان المودۃ فی القربیٰ کے تحت کہ نبی نے کہہ دیا میرے گھر والوں سے محبت کرو. اور ایک حدیث میں تو سرکار نے یوں کہا میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑ لینا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ دو چیزیں اللہ کے نبی نے کیا کہا ایک قرآن مجید ہے دوسری میری اہل بیت ہے. میرے دوست سے سبحان اللہ. ایک قرآن مجید ہے دوسری میری اہل بیت ہے. جو ان کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. آج اہل سنت والجماعت والے قرآن مجید کو بھی تھامے ہوئے ہیں اہل بیت کا بھی دامن پکڑے ہوئے ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت یہ ایسی جماعت ہے آج کی پیدا کرنے والی جماعت نہیں ہے آج کی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ 1400 سال سے یہی اہل سنت ہی چلتی بھی آ رہی ہے. یہی اہل سنت کے چاہنے والے ان کو ہی اللہ نے حکم دیا کہ الا المودۃ فی القربیٰ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو. اس میں ہمارے غوث اعظم ہے محبوب سبحانی ہے. اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی ایسی طاقتوں سے نوازا وہ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. وہ ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. مردوں کو زندہ کرنا یہ غوث پاک کے گھر کی پرانی ریت ہے. شروع سے مردوں کو زندہ کرتے. لوگوں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اگر گھر کے اندر کسی کی ٹانگ ٹوٹی نا ان کتنی کوشش کرتا جوڑنے کے لیے. یہ تمہارا گاؤں بڑا مشہور ہے چنا تمبڑ پیدا تمبڑ بول کو یہاں ہے نا ہڈی ٹوٹی تو پتے لگا کو جڑاتے کہتے ہے کہتے. میں تو اب تک نہیں گیا برابر. اب اس کے لیے کتنے دن تک اکڑ کو رکھنا پوڑوں سے 40 دن 3 مہینے ہے نا. اتنے دن کے بعد جرا مگر ورجنلٹی آتی کیا. ٹانگ ٹوٹی تو ٹانگ ٹوٹی سالے کو پوچھو کتنی تکلیف ہو رہی. کس کے گھر میں مر گئے ان سے پوچھو کہ بیٹا مر گیا ماں کے دل پر کیا گزر رہی پوچھو. شوہر گزر گیا بیوی کو پوچھو. بیوی گزر گئی تو شوہر کو پوچھو کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. اب ایسے انتقال ہونے کے بعد اگر کوئی اسے زندہ کر دے تو بھی دل میں خوشی کتنی آتی ہے کتنا جھوم جاتے ہیں. اور ہمارے غوث پاک نے کئی مردوں کو زندہ کر دیا ہے. محبت سے بولو ہمارے دل مردہ ہیں زبان زندہ ہے. جس دن ہمارے دل جاگیں گے نا اس دن یہ سارے ہتھیار کام نہیں کرتے ٹھس وہاں پھٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو چھوڑ رہے نا اسرائیل سے یہ ہتھیار کام نہیں کرتے. دل مردہ ہے زبان زندہ ہے. دل کو زندہ کرنے کے لیے دل والوں کی صحبت میں بیٹھنا اہل دل کی صحبت میں بیٹھنا صوفیوں کی صحبت میں بیٹھنا اولیاء کے تذکرے سننا ان کی کرامتیں ان کے واقعات ان کی عبادت ان کی ریاضت کو سنیں گے تو ہمارا دل جو مردہ ہوا نا وہ بھی زندہ ہو جائے گا. ہمارا دل تو مر چکا ہے. 5 نمازاں پڑھنے کو دل تیار نہیں فجر کو اٹھنے کو تیار نہیں مگر اللہ والے ایک رات پوری 1 رکعت میں ختم کرتے تھے. 1 رکعت میں 1 رات. آپ اندازہ لگائیے کیسی عبادت کرتے تھے. آج ہمیں یوں 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 تھوڑے مارے نکلے چلے گئے نماز وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے اور پوری طریقے سے نہیں پڑھتے. خدا را مسلمانوں ہمارے غوث پاک کا مقام اتنا اعلیٰ ہے انہوں نے کئی مردوں کو زندہ کیا ہے. بصرہ کی سرزمین کا واقعہ. بصرہ کی سرزمین پر ایک خاتون کا بیٹا مر گیا. مرنے کے بعد وہ اپنے مردہ بچے کی لاش کو سینے سے چمٹا کر گلی کوچوں میں ہوتی ہوئے پھر رہی تھی. لوگوں نے پوچھا اے مائی تیرا بیٹا تو مر گیا اسے دفن کر دے. کہاں میں اسے دفن نہیں کرے گی. میرے گھر کے آنگن کا ایک ہی پھول تھا. جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. جب یہ پیدا ہوا تو اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا. میرے آنگن میں ایک پھول کھلا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. اب میں اسے دفن نہیں کروں گی. گلی کوچوں میں دیوانوں کی طرح میں اپنے مردہ بچے کو لے کر گھوم رہی ہے. بصرہ کی سرزمین کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. کسی نے کہا اگر اس طرح تم مرے ہوئے بچے کو لے کر گھومے گی تو ایک دن اس میں سے بدبو آ جائے گی. یہ سارا محلہ سارا گاؤں پریشان ہوگا. اب اس کو کسی عاشق کے غوث نے دیکھا غوث اعظم کے مرید نے دیکھا. کہا کہ دیکھ ماں اگر تو اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے بصرہ سے سیدھا بغداد چلے جانا. بغداد میں ہمارے
پیر غوث اعظم موجود ہے، اگر چاہے تو میرا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے ہمارے پیر غوث اعظم کو یہ طاقت اور قوت عطا کر دیا ہے، تو سیدھا بصرہ سے بغداد چلے جانا۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں؟ تو جیسے بغداد میں انٹر ہوتی ہے، بغداد میں جیسے داخل ہوتی ہے، رائٹ سائڈ میں وہاں درخت ہے، جھاڑیاں ہے، وہاں تو جھاڑیاں میں چھپ جانا۔ عصر کی نماز کے بعد غوث اعظم محبوب سبحانی 40 مریدوں کے ساتھ اس علاقے میں آتے ہیں، اور جیسے وہاں عصر پڑھ کر 40 مریدوں کے ساتھ آتے ہیں، جلال کی نظر اپنے 40 مریدوں پر ڈالتے ہیں، سب مر جاتے ہیں۔ کچھ دیر غوث اعظم کہیں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر ظاہر ہوتے ہیں، اور 40 مرے ہوئے مردوں کو قل بسم اللہ کہتے ہی سب زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مر جاتے ہیں تو تو بھی ان مردہ لوگوں میں تیرے بچے کی لاش رکھ دینا، اور غوث پاک کی ٹھوکر سے تیرا بیٹا بھی زندہ ہوگا۔ اور وہ مائی دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے بصرہ سے بغداد کئی کلومیٹر دور ہے، وہاں سے وہ زمانے میں بھاگتے ہوئے آ رہی ہے، مردہ بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ہر ماں اپنے اولاد کو سب سے زیادہ چاہتی ہے۔ بچے کو بخار آ جائے، ماں رات بھر نہیں سوتی، بچے کو نیند نہ آئے، ماں رات بھر نیند نہیں کرتی۔ بچہ اگر کھانا نہ کھا لے، بچے کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ماں پریشان، باپ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو نوجوانوں، یہ ماں ہے، ماں جو اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ آج یہی اولاد جوان ہونے کے بعد اپنی ماں کو دھکا دینے والوں، اپنے باپ کا کالر پکڑنے والوں، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ہمارا دین ماں باپ کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کی تلاوت قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول کرتا ہے۔ میری بہنوں، اگر نماز کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتی ہو تو آج توبہ کرو، ماں کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اے نوجوانوں، اگر آپ نے بھی اپنے ماں باپ کو ستایا ہے تو جاؤ معافی مانگ لینا۔ وہ دیوانے کی طرح اپنے کلیجے سے لگا کر بچہ، مردہ بچہ لے کر بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! نہ جنگل دیکھا، نہ رات کا اندھیرا دیکھا، ایک عورت اپنے مردے بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ ماں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں سے جنتی ہے، اور جیسے تو دنیا میں آیا تو گندگی لگا لیا، ساری گندگی کو صاف کرنے والی ماں ہے۔ ماں کی گود میں تو پیشاب کرتا ہے، ماں کبھی تیرا گلا نہیں دباتی۔ جب سے تو پیدا ہوا میرے ہی دامن میں مکتا ہے، میرے ہی دامن میں پاپانا کرتا ہے۔ کبھی ماں نے یہ کہہ کر بچے کا پیٹوا نہیں دبایا، بلکہ ماں اپنے بچے کے پیشاب پیخانوں کو بھی صاف کرتی ہے۔ اللہ اکبر! 2 سال تک ماں سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ماں کتنا اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے۔ تجھے چلنا نہیں آتا تھا، چلنا سکھاتی ہے۔ جب تو چل نہیں سکتا تھا، ماں تجھے کمر پہ بٹھاتی، کبھی کاندھے پہ لیتی، کبھی بس نہیں ملے تو پہلے بچے کو ڈھیلے کر نکل جاتی ہے۔ کتنی تکلیفوں کو برداشت کر کے تجھے پالا ہے، اور آج تو جوان ہونے کے بعد تیرے بغل میں بیوی آ گئی اور ماں کو آنکھیں دکھا کر ماں کو الگ کر رہا ہے، باپ کو الگ کر رہا ہے، گھر کے سارے جیون سنسار توڑے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں، گھروں کو توڑنا مت، گھروں کو جوڑنے کا نام اسلام ہے۔ گھروں کو برباد ہونے مت دینا۔ اللہ اکبر! ماں ہے، کبھی ماں کو باہر نہ نکالنا، کبھی ماں کو دھکے نہ دینا۔ اس لیے اگر کسی نے ماں کو دھکے دیے یا ماں کو اس تک کہا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس پر جنت حرام ہے۔ اور جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اللہ نہ تو اس کی نماز قبول کرتا ہے، اور نہ آج جو 11ویں کرے نا، یہ 11ویں بھی قبول نہیں ہوتی، بکرا بھی آیا تو قبول نہیں ہوتا۔ اما بابا خوش ہے، گاؤں کو کھلا کر اگر گاؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ماں باپ کو کھلا کر خوش کر دے، اللہ تجھے جنت عطا فرما دیتا ہے، جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول نے کہا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ وہ ماں اپنے مردہ بچے کو لے کر
دیوانے کی طرح دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. جیسے بغداد میں داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ جھاڑیاں ہیں، ان کے کہنے کے مطابق وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہیں. عصر کی نماز کے بعد محبوب سبحانی آ رہے ہیں. ایسا چہرہ نورانی ہے، غوث السمدانی ہے، قندیل نورانی ہے، چہرہ بھی نورانی ہے. بڑے محبت سے سبحان اللہ تشریف لا رہے ہیں. چہرہ دیکھی تو دل کو تسلی ہوئی، ہو سکتا ان کا چہرہ کتنا نورانی ہے. اللہ کا ولی اس کچھ بولتے جس کا چہرہ دیکھتے اللہ یاد آنا. بولے سبحان اللہ. 6 انگوٹھا ڈالنے کا نام ولی نہیں ہے. گلے میں مالا ڈالنے کو، ردراکشی ہو، 12-15 پتھر ڈالنے کر میں اللہ کا ولی ہوں، میرے لیے نماز نہیں ہے. بولے سالا غوث پاک کیا بولے؟ سب سے بڑا جاہل ہوئے چھے. بولے سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے. سنیے توجہ سے، سارے ولیوں کے بولو جی زور سے، کون ہے؟ غوث اعظم ہے. کیا ہے؟ سردار ہے. سارے ولیوں کے سردار ہے. ہر ولی کو ولایت کی سند غوث پاک کے در سے ملتی ہے. بولو سبحان اللہ. ہر ولی کو ولایت کی سند کہاں سے ملتی؟ غوث پاک کے دربار سے ملتی ہے. ان کا قانون کیا تھا؟ ان کا فرمان کیا تھا؟ کیا بھول گئے؟ انگوٹھا پہن کر پھر رہے ہو، شریعت میں اس کی اجازت ہے. اب بولا جائے تو کہتے شریعت کی ہم بات نہیں کرتے، طریقت کی کرتے ہیں. طریقت میں جانے والا منہ مسلط بیٹھنے کا نام طریقت ہے. چلانے کا نام، چغلیاں کرنے کا نام طریقت نہیں ہے. غیبت کرنے کا نام طریقت نہیں ہے. خاموش رہنے کا نام طریقت ہے. بولو جی سبحان اللہ. شریعت کیا ہے معلوم ہے؟ نکاح کرنا شریعت. بولو جی شریعت. نکاح شریعت میں کر رہا، نماز جگ طریقت میں پڑھ رہا. کہتے ہیں نکاح بھی طریقت میں کر لینا. ہوتا نہیں ہوتا ایسا. ہمیں بھی مرید والے مریدہ منانے والے حضرت تو بیٹھے سو چھے گھر والے. بولو سبحان اللہ. سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہر ایک کے ساتھ پالا پڑ رہا ہے. مرید بننا بھی ضروری ہے. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہی، یہ بھی کمپلسری ہے. مگر مرید بننے کے بعد بھٹکنا نہیں ہے. نماز کو پکڑنے کو رہتے غوث پاک بھی خوش ہو جاتے ہیں. اس کے واسطے غوث پاک کیا بولے؟ بے نمازی کو ہمارے قبرستان میں نکو دفن کرو. بولے یہ غوث پاک بولے. اب یہاں نماز نہیں پڑھتے کہتے، طریقت کی بات کرتے کہتے. غوث پاک کی شان کیا ہے؟ عصر کی نماز پڑھ کر محبوب سبحانی تشریف آ رہے ہیں. ان کے چہرے کو دیکھا، اس عورت کے دل میں جان آ گئی. چہرہ کتنا نورانی ہے. حدیث میں یہی تو آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھتے خدا یاد آ جائے تو سمجھنا یہی اللہ کا ولی ہے. یہی اللہ کا ولی ہے. چہرہ دیکھتے کہ اللہ یاد آنا. اللہ یاد آنا بولے تو اللہ یاد آئے تو کہاں کہاں جاتا؟ اللہ یاد آتے گٹکا کھاتا کیا؟ اللہ یاد آتے گٹکا چھوٹنا، شراب چھوٹنا، جھوٹ چھوٹنا، غیبت چھوٹنا. الٹا صاحب کی صورت دیکھتے کہ سب چالو کر رہا بولے تو سمجھ لو کہ گڑبڑ ہے. بولے جیسا اس کے واسطے 3 پیرا ہیں دنیا میں. ایک پیر کو پکڑنا، پتا پیر، لکڑ پیر، پتھر پیر. کتنے پیرا ہیں؟ 3 پیر ہیں. پتا پیر، لکڑ پیر، پتھر پیر. پتھر پیر وہ ہے جو خود تو ڈوبے دوسروں کو بھی. پتھر بھرنے کو کودے تو بڑی مست ہے، سیدھا اندر ہی جاتے واپس اتنے آتے پتھر کے وزن کو. یہ پتھر پیر. ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے. یہ پتھر پیر. دوسرا پتا پیر، خود تیرتا دوسرے ڈوبوتا. پتا دیکھو اس کے اوپر پوڑوں کو ہمیں اندر جاتے ہیں، اوپر ہی تیرتے رہتا. اب کچھ پیر ایسے ہیں جو اپنے مرید کے جیب پر نظر رکھتے ہیں، اور کچھ پیر ایسے گزرے ہیں جو مرید کے دل پہ نظر رکھتے ہیں. بولے سبحان اللہ. اب دلوں پہ نظر چلے گی، کس کا گھر اچھا دکھ رہا، کون چکن کھلاتا، کون پکوڑا کھلاتا، کون مکوڑا کھلاتا، کون مٹن کھلاتا، اس کے گھر کو جا رہے. پہلے کے پیر ایسے نہیں تھے، دل کو دیکھتے تھے. بولے سبحان اللہ. دل کو دیکھتے تھے، دل کو دیکھتے اور دل کو کام پہ لگاتے تھے. کہاں لگاتے تھے کام پہ؟ جس کام کے لیے اللہ پیدا کیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. ڈائریکٹ نہیں، کسی کے کہنے سے. جب ماں کی ضرورت لگتی ہے
تو اس سرب میں بھی غوث کی نظر ہوتی ہے، علی کی نظر ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے. تب ضرب دل پہ لگتا ہے تو دل پہ لگنے سے دل کی گندگی نکلتی ہے، اسی دل میں نور چمکنے لگتا ہے، نور ٹپکنے لگتا ہے. اسی نور کی شعاع میں بیٹھے بیٹھے مرید 18,000 عالموں کا دیدار کرتا ہے. اسی لیے تو عثمان ہارونی نے غریب نواز کو 2 انگلیوں میں 18,000 عالم دکھا کر یہ بتا دیا مدرسوں میں اور درسگاہوں میں عالم دکھائے نہیں جاتے، پڑھائے جاتے ہیں. اور مرشد کی صحبت میں بیٹھے تو عالم بھی دکھائے جاتے، عالموں کو پیدا کرنے والا رب کا دیدار بھی کرایا جاتا ہے. یہ ہے خانقاہوں کی شان. مجاہدہ کرنا الگ ہے، مشاہدہ کرنا الگ ہے. کچھ لوگ مجاہدے میں بیٹھ گئے، مار رہے جھٹکے. نہیں ہو سکتا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے ساتھ رہ کر جھٹکے لگاؤ، پھر دیکھنا دیدار چالو ہوتا ہے. پردے ہٹتے ہیں. سچوں کی ضرورت ہے، ایک اچھے کی ضرورت ہے، ایک ولی کی ضرورت ہے. غوث السمدانی کا چہرہ اس خاتون نے دیکھا جو اتنا لمبا سفر اپنے مردہ بچے کو لے کر نکلی، سینے پر لگا کر جیسے وہ تشریف لائی اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھی اور غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں. دل کو اطمینان ہو گیا. انہوں نے جو کہا تھا ویسی ہی مجھے نظر آ رہا ہے. 40 مریدوں کے ساتھ غوث پاک تشریف لائے. یہ خاموش جھاڑی میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی. غوث پاک جلال کی نظر ڈالے، 40 کے 40 مر گئے. تھوڑی دیر میں غوث پاک ادھر غائب ہو گئے. وہ آ کر فوراً اپنے مردہ بچے کو ان 40 مردوں میں رکھ دیتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہیں پر جا کر چھپ گئی. پھر واپس غوث پاک آئے. مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا. آ کر کہنے لگے اللہ کے حکم سے سارے مردے زندہ ہو گئے اور سب کے سب اٹھ کر بیٹھے. جانے لگے تو 40 کے 40 تو اٹھے مگر بچہ نہیں اٹھا. بچے کی لاش ایسی پڑی تھی. اللہ اکبر. وہ ماں نے اپنے بچے کی لاش کو دیکھا. ایک درد اندر دل میں پیدا ہوا. آہ نکلتی ہے، ہائے میرا بچہ زندہ نہیں ہوا. لیکن 40 کے 40 زندہ ہو گئے. غوث پاک ایسا قدم آگے بڑھائے. کہا علی سے پوچھتے ہیں، علی بن ہیدی سے پوچھتے ہیں. کہا علی حضور کیا بات ہے؟ 40 تھے سب اٹھے، کوئی اور سویا ہے؟ کہا حضور یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم جتنے سو گئے تھے سب اٹھ گئے ہیں، ہم جتنے مر گئے تھے سب زندہ ہو گئے ہیں، مگر وہ ہم میں نہیں تھا. غوث پاک نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں نہیں تھا تو کیا ہوا؟ وہ آپ کے ساتھ تو لیٹا ہوا تھا. جیسے یہ جملہ سنتے غوث پاک پلٹتے ہیں اور وہ مردہ بچے کے قریب آتے ہیں. ماں جھاڑی میں چھپ کر منظر دیکھ رہی ہے، ہچکیاں لے رہی ہے. میرا بچہ کئی بھی ہمیں بن کر کاش میرا بچہ زندہ ہوتا. میں نے اسمانی تشریف ہے. غوث اعظم کی پیروی کرنے والے بڑے پیر سے کسی کا گھر نہیں چھپا، کوئی شہر نہیں چھپا، کوئی گاؤں نہیں چھپا. غوث اعظم سب دیکھتے ہیں. اس لیے کہ میرے غوث نے کہا ہے پوری دنیا کو میں اسمانی ایسا دیکھتے ہیں جیسا تم ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانا دیکھتے ہو. غوث پاک کی ہتھیلی میں پوری دنیا ہے اور اس وقت پردہ تمہیں بھی غوث پاک کی ہتھیلی میں ہے اور غوث پاک دیکھ رہے ہیں. کون سبحان اللہ بول رہا یہ بھی غوث پاک دیکھ رہے ہیں اور کون دودھ پڑ رہا ہے یہ بھی غوث پاک دیکھ رہے ہیں. اور جو پڑے گا کل قیامت میں ماما کو بول کر کمری میں چھپا کر جنت میں لے کر جائیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے. غوث اعظم مردہ بچے کے پاس تھے، وہ رو رہی ہے اور اللہ کے ولی غوث السمدانی ولیوں کے سردار اس بچے کو پیر لگاتے ہیں. بیٹا تیری ماں رو رہی ہے، کب تک سوئے گا؟ ٹھوکر لگی، بچہ اٹھ کر بیٹھا. ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، جھاڑیوں سے نکلی، غوث کے قدموں میں گر گئی. سرکار آپ نے میرے مردہ بچے کو زندہ کر دیا، مجھے ابھی مرید بنا دو اور آپ کے در کا مجھے گدا بنا دیا جائے. سرکار غوث پاک کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرنے والے غوث اعظم وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم 11ویں منا رہے ہیں. یہ 11ویں کرنا جائز ہے کرنا، مگر خرچہ کر کو نہیں، بیاج سے پیسے لا کر نہیں، گھر کا سونا رکھ کر نہیں، چاندی رکھ کر نہیں.
آج کل جو چل رہا نا کرنا چکتے ماں نہیں کرت نہیں چلتا, ہاتھاں ٹائٹ ہے, بارش نہیں ہے, کھیتاں سب ہو گئی, برگال آیا سو ہے, پیسے بھی نہیں ہے, 11ویں بکرا تو لا نہیں سکتے, 8,000 10,000 روپے اس کو جاتے, پورا بلانا, اس کو نہیں بلائے تو نہیں رستی, اس کو نہیں بلائے تو نہیں رستی, کیا کرنا, 20-25 ہزار تو جاتے, رہندے لو بیاج کو پیسے لاکھ کریں گے بولے تو 11ویں نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, زور سے بولو جی, نہیں ہوتی, 11ویں نہیں ہوتی. تمہارے گھر میں 2 سیر چاول سامنے رکھو, فاتحہ دلاؤ, 11ویں قبول ہوتی. چھٹی حماقت نہیں کرنا, اسے کیا بولتے ہیں, چھٹی حماقت, جھوٹی شان بولتے ہیں. مسلمان بہت جلدی جھوٹی شان میں چلے جاتے, بچے کو جھولے میں ڈالنا رہے تو مرد کا پورا بھیجا کھا لیتے, یہ لانا وہ لانا, یہ کرنا یہ وہ, بیچارہ پریشان, پہلے کاروبارہ نہیں چل رہی, پریشان ہے, بیاج بڈی کو لے کو دکان کیا کہ سامان لیتے لے جا رہا ہے, اتنی تکلیف میں بھیرے لکڑا کر رکھی نہ ہوا, انہیں جھولے میں ڈالو ان کو, بلکہ نہیں ایک ٹینشن لے لیتے. یہ ٹینشن سے شوگر آ رہی سو مردہ کو, انہوں سے زیادہ ٹینشن دیتے عورتیں. عورت گھر کی اچھی رہے تو مرد باہر تازہ رہتا, عورت گھر میں آتے چی مرد کو لگ پڑی بولے تو نہیں یہ ہوتے رہتا. کون تو جنا کیا جی کیسے ہونا, انہیں عزت سے ایسا ہوا, ایسے بولتا ہوں, انہیں عزت سے گھر کی عورت اچھی رہنا جی. میری بہنوں تمہیں اچھے ہے تو سب اچھا دے, تمہیں اگر چاہے تو مرد کا دل جیتے بولے تو اللہ بھی خوش, رسول اللہ بھی خوش ہوتا. نیکلس کے پیچھے, بکرے کے پیچھے, سونے کے پیچھے, چاندی کے پیچھے مت ڈالو. جب کبھی بھی تمہیں خواہش پیدا ہوتی کسی کے گھر کو مت دیکھنا, اور یہ مت بولنا کہ دیکھو ان کے آنی بیٹا پیدا ہوا, انہیں جھولے میں ڈالے, انہیں جھولے میں ڈالے, ہمیں بھی جھولے میں ڈالنا, ہمارا بچہ ریلیز ہوا, ہمیں بھی کچھ تو کرنا, بچہ لڈو بنایا, ہمیں بھی کچھ تو فنکشن کرنا. یہ باتیں کر 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 کو مرد کو مجبور کرے تو انہیں بیاج بندی سے کو کرتا, ایک دن کیا ہوتا, ہارٹ فیل ہو کے چلے جاتا, سب گیا, بڑے لوگ وہ بھی گیا, یہ بھی گیا, ہو رہا نہیں ہو رہا. آج رننگ چل رہا سو ہے, جس کے گھر میں چل رہا اس کو معلوم. ابھی جس کے پاس بچپنا ہے اسے تجربہ نہیں ہے تو ان کیا بولیں گے. میرے بھی 5 بیٹے ہیں, 3 بیٹے 2 بیٹے آئے, سب کی شادیاں کری ہوں, میں نانا بھی بنوں دادا بھی بنوں. ارے بولو جی سبحان اللہ, تجربے کی بات بول رہا ہوں. ایک صابن لانا بولے تو 35 روپے ہونا, سنتور لانے گئے تو سمجھ رہے بات کو, شکر لانے گئے تو 40 روپے ہونا, ہونا نہیں ہونا 45. اب تو پیاز کا ریٹ بھی بڑھا, 65 روپے ہو گئی. گھر چلا رہے سالے کو معلوم, خالی نمازاں پڑھ کو, داڑیاں چھوڑ کو, کھا رہا, ڈکانا دے رہا, مسجد کے انٹر لڑنے ٹہ رہا ہے, تبلیغ جماعت, اہل حدیث سنی جماعت وہ ہے, یا گھر کا جینا سنبھال رہے بولے جماعتوں میں جا کے پھر وہ خراب ہو رہا. سوچو تمہیں گھر سنبھال, اگر گھر میں کوئی مرد لا رہا, کھلا رہا, پکانے لگا رہا تو اللہ کے نزدیک وہ صحیح تو بیکار, تو نمازاں پڑھ کو بھی دنڈ بیکار ہوگا. اس لیے کہ جو گھر چلاتا, گھر کا جینا چلاتا اور گھر میں سب کو لے کو چلتا, اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے, رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. ہماری بڑی بھی عمر والے لائے, یہ برکت سمجھ کو لے لے رہے ہمیں, یہ محبت ہوتی. دیکھو ماشاءاللہ, بولیے سبحان اللہ. اللہ ان کو صحت دے دے, ان کی کمبر میں اللہ طاقت دے دے, ان کی ہڈیوں میں بھی طاقت دے دے. آمین بولو جی, ہنستے کیا. ہمارے لوگ بولنے کی جگہ آمین نہیں بولتے, نہیں بولنے کی جگہ نماز میں آمین. ارے وہاں نماز میں نہیں بولنا, یا اب بولنا آمین, بولو زور سے آمین. دعا منگتے اسٹم کو آمین بولنا, نماز میں سورہ فاتحہ امام ختم کر دے آمین. ارے یہاں نہیں بولنا, وہاں بولتا, جہاں بولنا ہے وہاں نہیں بولتا. یہ دعا دیتے اسٹم آمین بولے, کس کی ایک آمین قبول ہوئی تو بڑی ماں, بڈھی ماں کی اللہ عمر بھی برکت دے دیتا, صحت بھی عطا کر دیتا. اس کے لیے کون سا بڑی بات ہے میرے مولا کے لیے. وہ چاہے تو یاد رکھنا 100 سال کی بڈھی کو بھی اللہ وہ جوانوں کی طاقت عطا کر دیتا ہے, عطا کر دے. یہ محبت ہے, دیکھو لا کر دیے, یہ برکت سمجھ کے میں رکھ لے رہا ہوں. تو آج ہمارے گھروں کا ماحول دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا جی. اپنے گھروں کو سنبھالنے کے واسطے ہماری بہنیں زیادہ بیٹھی ہے. میں اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں, جب کبھی بھی اپنے شوہر کو دیکھ لینا, اس لیے کہ سب سے اچھی بیوی اگر کسی کی ہے تو دنیا میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی, اور اسی مثال کوئی بتا بھی نہیں سکتا. وہ ہے میرے نبی کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ. کیا ہے سرکار پر ساری دولت کو قربان کرنے والی.
सब कुछ लुटाने वाली खदीजतुल कुबरा है। और शोहर जब घर आता ना, पहले जेवा नहीं चेक करना, उनकी थकावट को देखकर अगर बीवी खाने के लिए दस्तर लगाए, कोई शिकवे नहीं करना, शिकायत नहीं करना। देखो लड़को मुआ पुगाले को बहू एक तरफ बैठी, अम्मा एक तरफ बैठी, ये बेचारा बाहर क्या क्या टेंशन से आया रहता है कि फिर घर में आने के बाद क्या हुआ जी, पानी नहीं दे रहे, दस्तर नहीं बिछा रहे, खाने के लिए निकाल, तुम्हारी अम्मा बहुत लड़ी, बस हो गया मेरे को, मैं ये घर में नहीं रहती देखो बात। अरे वो खाने को आया जी, नहीं तो वैसे भगोने फेंक को चले जाता बाहर में। एक बार सुनता, दो बार सुनता, थक क्या है कान सब फेंक को जाकर बाहर वगड़ी मारने बैठ गए। क्या करेंगे बेचारा, वगड़ी फूके खाते खाते हिचकी लगी बोले तो जब सब भाग पाते। मैं क्या भी नहीं बोली जी, वो बोले वो मेरे मर्द को मार को सटने बैठे, वैसा सारे उल्टे बनाए जाते। और तो कब तक मां, कब तक ये छोड़ो, मर्द को खुश रखो, शोहर को खुश रखना बीवी का काम है। बीवी का काम यह है कि शोहर को खुश रखे, और शोहर की जिम्मेदारी है कि वो बीवी को खुश रखे। हमारे नबी ने दोनों के हुकूक बताए, दोनों का हक बताए हैं कि बीवी को पूछने मत दे। और वो मर्द जिसकी बीवी नमाजी हो, जिसकी बीवी कुरान पढ़ने वाली हो, जिसकी बीवी नेक हो, वो शोहर की जिम्मेदारी है। उसकी ख्वाहिश से पहले तू खुद नेकलेस बना, तू खुद कड़े बना दे और बता दे कि तू नेक है। अब तक नहीं पूछी, मगर तेरी नमाजों की बरकत अल्लाह मुझे दे रहा, मेरा दुकान अच्छा चल रहा, दौलत ही दौलत है, तेरे लिए नहीं तो किसके लिए लुटाऊंगा। ये कहकर खुद बीवी की नमाजों को देखकर शोहर लुटा देगा। औरतें नमाज पढ़े, इबादत करे, तिलावत करे, अल्लाह का कलाम करे, नमाजों का एहतमाम करे, अपने शोहर के साथ अच्छा सलूक करे। इंशाअल्लाह जिसके घर में सब अच्छे हैं और जो घर में अच्छा है वो बाहर अच्छा है, और जो घर में खराब है बाहर भी खराब है, हदीस में है। तो लिहाजा हम अपने घरों में पहले अच्छे बन जाएं। और एक मर्द नौजवान की जिम्मेदारी है, कब तक माँ बाप के टुकड़ों पर पलोगे। अब माँ बाप से कहना अब्बा बैठ जाओ, अब तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं, मैं कमाऊंगा। जवान ऐसा सामने आकर आगे बढ़ने की बजाय अभी भी बाबा को 5,000 दो, मैं बड़ा फोन ले रहा हूँ 50,000 दो, नहीं तो खेत बेचो, क्या करते नहीं मालूम, मेरे बड़ी गाड़ी होना, ऐसी फरमाइशा आज तक नौजवान बाप के सामने कर रहा। लाखों देता कुछ नहीं मगर फरमाइशा ज्यादा हो रही। खुदारा ये माहौल हमारे हर मुस्लिम इलाके में तकरीबन चल रहा है। खुदारा मेरी बहनों, इसलिए कहा गया जिस घर में औरत बदल जाए वो घर सारा बदल सकता है, और औरत बिगड़ जाए तो सारा घर बिगड़ जाता है। औरत के अंदर सब कुछ है, एक खातून के अंदर सब कुछ है, वो चाहे तो सारे घर को जन्नत बना सकती है। इसलिए औरत ये तय कर ले कि मैं किसी से नहीं डरती, सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, तो सास भी नहीं डराती उसको क्योंकि वो अल्लाह से डरती है, ससुराल भी नहीं डराता क्योंकि वो अल्लाह से डरती है, शोहर भी नहीं डराता क्योंकि वो अल्लाह से डरती है। जो खातून अल्लाह से डरती है, नमाज पढ़ती है, घर का काम करती है, बर्तन भी मांगती है, कपड़े भी धोती है, और बीवी शोहर की खिदमत भी करती है, ऐसी औरत कल क़यामत के दिन फातिमा के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगी। और जो घर का काम काज लेकर चलती है, ऐसी खातून जन्नत के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अगर आपको जन्नत में जाना है फातिमा के साथ, तो अपने शोहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो। और जो शोहर जाना चाहता है इमाम हुसैन के साथ जन्नत में, वो अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे। दोनों के लिए है। और तुम्हारी हर हरकत को घर के बच्चे देखते हैं। खुदारा मेरी बहनों, अपने बच्चों को बचा लो, क्योंकि बच्चा जो देखेगा उसके जहन में वही बैठेगा। तुम जैसा करोगे बच्चे भी वैसे ही निकल जाएंगे। खुदारा माँ बाप की हर हरकत का असर बच्चों पर पड़ता है। एक बात करके अपनी बात को खत्म कर दो। सरकार गौसे आज़म मौलाना सुलानी की अम्मी जान ने अपने बेटे को एक मकतब में ले जाती है अरबी पढ़ाने के लिए, कुरान मजीद पढ़ाने के लिए। गौसे आज़म का बचपना है, उनकी अम्मी एक मकतब में ले गई, अपने बेटे को उस्ताद के सामने बिठा देती है। अब्दुल कादिर जिलानी के उस्ताद ने कहा पढ़े बेटा बिस्मिल्लाह, तो गौसे पाक ने औज़ु बिल्लाह से शुरू करे, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, पहला पारा पढ़े, दूसरा पारा पढ़े, तीसरा पारा पढ़े, चौथा पांचवा 18 पारे पढ़कर रुक गए। उस्ताद हैरान है, पहली बार मदरसे में आया, बच्चा है, ये 18 पारे कहां से सीखे? ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये 18 पारे कहां पढ़े?
कुरान मजीद को याद करने की बरकत है जो मेरे 18 पारे तुम्हें सुना दीजिए। अगर माँ हमल से रहकर बच्चों को अपने पेट में रखकर नमाज पढ़े तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तिलावत करे तो बच्चे पर पड़ता है। याद रखो सबसे पहली दर्सगाह और स्कूल अगर बच्चे की कोई है तो वो माँ की गोद है। माँ का कल्चर बच्चे को सिखाता है, माँ का रहन सहन बच्चे को सिखा देता है। गौसे पाक की करामतें तो बेशुमार है, मगर मैं आपके सामने उन करामतों को बताकर जाना नहीं है। गौसे पाक के एक दो वाकयात से ही हमें दर्स इबरत हासिल करके अपनी जिंदगी में एक नया इनकलाब पैदा करो। आज से गांठ बांध लेना कि अब के बाद में कोई नमाज नहीं छोड़ेगा। बताओ नौजवानों, क्या नमाज पढ़ेंगे? जोर से बोलो। ये हाल है तो फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए जान देने के लिए कब तैयार होंगे? अगर वो जो मासूम बच्चे जिनके सर पर तो गिरने की वजह से ये हिस्सा कट हो गया, हाथ कट गए, पैर कट गए, इस तरह बड़े बड़े बच्चे मिल रहे हैं, हजारों की लाशें निकल रही है। अब वहां तक हम जा तो नहीं सकते, जब दुआ करेंगे इबादत करके तो हमारी दुआ हो सकता फिलिस्तीन पर जुल्म ढाने वाले जालिमों के जहनों को अल्लाह मफलूज कर देगा। आज हमें जरूरत है नमाज की पाबंदी करें। क्या करेंगे? बोलो भाई, जोर से बोलो। कितनी नमाजा है? सब मिलकर बोलो। पूरे की आवाज नहीं आ रही? 5। कितने हैं? 5 पढ़े तो नियाती 8। 5 पढ़े तो नियाती 8। कौन सो आँच? जहन्नम की आँच। 5 पढ़ना पंजतन पाक का फैज होता। फजर फजर के कितने रकात? जोहर के, असर के, मगरिब के, इशा के, जुमा के 14। ये अगर रोजाना 40 दिन तक कंटिन्यू पढ़े, इधर उधर जहन दौड़ाना नहीं, फैना नहीं देखना, कचरा नहीं देखना, मस्जिद में क्या कर रहे हो वो नहीं देखना, खाली नमाज पढ़ना, इबादत करना। हर नमाज के बाद 100 मरतबा सल्लल्लाहु अला मोहम्मद इतना पढ़ को निकलना 41 दिन तक। 42 दिन के बाद कौन भी सामने आया 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ को फूको, उसकी बीमारी जाती। बोलो जी सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कितने दिन तक पढ़ना? 40 पर 1 दिन। अब अगर 40 पर 1 दिन पढ़ने का ये असर है, अब कंटिन्यू पढ़ने के बाद क्या क्या असर आता है देखो, क्या क्या ताकतें आती है। नमाज मर्दों को मर्द बनाती है, नमाज कमजोरों को पावरफुल बनाती है, नमाज हड्डियों में ताकत देने का नाम है, नमाज रूहानी कुव्वत देने का नाम है, नमाज हर कमजोर और नातवा को कुव्वत बख्शती है। और नमाज को अल्लाह ने ये पावर दिया है कि वो नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, नमाज गाली गुनाह से बचाती है, नमाज लड़ाई झगड़े से बचाती है, नमाज इंसानियत का दर्स देती है, नमाज हमदर्दी का पैगाम देती है, नमाज भाईचारगी का पैगाम देती है, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, और नमाज मोमिन की मेराज है, और नमाजी को कल क़यामत में अल्लाह का दीदार नसीब होता है। नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है। नमाज का एहतराम करो, नमाज पढ़ो, ज्ञानी करो, नमाज पढ़ो, बानी करो, नमाज पढ़ो, छठी करो, नमाज पढ़ो, इमाम जाफर सादिक के कुंडे करो, नमाज भी पढ़ो, कुरान की तिलावत भी करो, बंदा नमाज के चिरागा भी करो, नमाज भी पढ़ो, फातिहा भी दिया, तब जाकर अल्लाह हमारी सारी इबादतों को कबूल फरमा लेगा, सारे नेकियों को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। पहले नमाज, फिर बाकी के सारे काम कर लो, अल्लाह बरकत ही बरकत अता कर देगा। नमाज ही एक ऐसी इबादत अल्लाह ने हमें अता कर दी, इसके जरिए यकीन मानो कई एक मसले हल होते हैं, क्योंकि मैंने कुरान कहता है ये इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। जब भी घर में कोई मुसीबत आई, वजू बनाकर मुसल्ला बिछा, तेरी नमाज खत्म होने से पहले तेरे घर की मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। हम नमाज पढ़ते रहे, घर में झगड़े
हो रहे, परेशानी आ रही तो सीधा शराब पानी जाके 2 क्वार्टर मार लेकर आते, इससे झगड़े खत्म नहीं होते, झगड़े और बढ़ जाते हैं। अगर वही घर के अंदर झगड़े देखकर सीधा मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करता, अल्लाह मेरी माँ और बाप के दिल में मोहब्बत डाल, मेरी बीवी के दिल में मोहब्बत डाल, यकीनन तू ही तो है मौला, कायनात को पैदा करने वाला। जब बंदा या बंदी नमाज में रोती है, अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करवा देता है, झगड़े ठंडे हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ी देर का गुस्सा सारे घर को बर्बाद करके रख देता है। थोड़ी देर कौन तो एक सबर कर लिए तो इंशाअल्लाह वो घर जन्नत बन सकता है। खुदारा हमारा दीन लड़ाने का नाम नहीं, हमारा दीन झगड़े का नाम नहीं, हमारे दीन में झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, गुटखा नहीं, पीना नहीं और नाफरमानी नहीं। इस्लाम में ये सब नहीं है, ये सब करने वाला इस्लाम से हटकर है और ये सब से तौबा करके अगर आया तो गौस का दीवाना है, हुसैन का दीवाना है, हसन का दीवाना है। तो लोगों ये सारी बुराइयों से तौबा करो। सूद, ब्याज, बंदी, मटका, सट्टा, ये बुराइयों पत्ते खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, चल पल खेलना, अज़ा होने के बाद भी नमाज को नहीं जाना, ये सब नाफरमानियों से तौबा करके इंशाअल्लाह कल फजर की नमाज को सब लोग जाएंगे। फजर की नमाज में 4 रकात पढ़कर आकर देखो, दिल को भी सुकून, रूह को भी सुकून होगा। उस दिन का दिन अच्छा गुजरेगा। अल्लाह उस दिन फजर पढ़ने वाले के चेहरे पे भी नूर अता कर देगा, बरकत ही बरकत अता करेगा। नमाज को मामूली मत समझना, नमाज जन्नत की कुंजी है। क्या है? कुंजी है। अच्छा, जन्नत की कुंजी बोले रसूलुल्लाह, नमाज जन्नत की कुंजी बोले। अच्छा, कुंजी के लिए अगर आपके घर में खुफूल है तो उस खुफूल को जो चाबी लगती ना, उसके लीवर होते हैं 1 2 3 4 5, जो खाचा बोलते ना उसे, 1 2 3 4 ऐसे रहते हैं। उसमें से एक भी निकल गया तो खुफूल खुलता क्या? बोले भाई नहीं खुलता, पूरे बराबर रहना और खुफूल खोलना। बोले जन्नत की कुंजी खोलने के लिए, जन्नत का ताला खोलने के लिए जो चाबी दिए नमाज हो 5 है। वो कितने हैं? बोलो जी। एक नमाज छुट्टी 4 पकड़ लिया तो ताला खुलता नहीं, खुलता। ताला खोलने के लिए 5 नमाजें कंपलसरी पढ़ना इसलिए बोला गया, हर हाल में नमाज मत छोड़ो, पढ़ो। क्या पढ़ो? नमाज पढ़ो, नमाज मत छोड़ो। शादी हुई, शादी छोड़ो, पहले नमाज पढ़ो। मैयत है, पहले उसे छोड़ो, नमाज पढ़ो। कारोबार है, उसे छोड़ो, नमाज पढ़ो। हर हाल में जो नमाज पढ़ता है, कल जब इन्हें मर गया तो सब लोग ले जाकर उसे खबर में छोड़ते ना, नमाज आती। सुभान अल्लाह। बोलो जी। नमाज आती, मुर्दे के साथ उतरती, अंदर खबर में उतरती, अंधेरे के साथ उजाला देने वाली नमाज आती। वो मुर्दा बोलता, तू कौन है? मैं तेरी नमाज हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, मैं तेरी नमाज हूँ। अरे तूने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे खबर में नहीं छोड़ूंगी, तेरे साथ रहूंगी, रोशनी भी दूंगी, क़यामत में भी साथ रहूंगी, पूरी सिरात पर भी साथ रहूंगी, हत्ता कि मैं जन्नत की कुंजी ताला खोल के तुझे अंदर लेकर जाऊंगी। और हमारी खबर में आने वाली क्या है? नमाज। पढ़ो नमाज इंशाअल्लाह। एक नमाज भी नहीं छोड़ना, 5 नमाजें वक्त पर अदा करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला जो कुछ भी बयान किया गया है, सुनने सुनाने में ऊंच नीच कमी बेशी हुई होगी, मैं नहीं जानता, तू जानता। इन सब को गवाह रख के तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, मुझे माफ कर देना और बोलने से ज्यादा मुझे अमल की तौफीक अता फरमा। रियाकारी से बचा, तकब्बुर से बचा, हसद से बचा, पीठ पीछे बुराई करने से बचा, चुगलखोरी से बचा, हर बुराई से बचा। और इस प्रोग्राम को कराने के लिए जिन जिन लोगों ने चंदा दिए हैं मौला, मेहनत करें, हमारे इन सादात इकराम के आने जाने का इंतजाम करें, इनके लिए खाने का इंतजाम करें। जिस घर में हाथ धुलाया गया मौला, उस घर में गौस के सदक़े में बरकतों को नाजिल फरमा। साल भर तक उनके घर को हमेशा खुश खुर्रम रख मौला।
اور اس طرح ہر ایک مسلمان کو دین کا کام کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرما اے اللہ. جو دین سے دور ہے ان کو قریب فرما, اور جو قریب ہے ان کے دل میں اور جذبہ دین پیدا فرما. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب